عبادتوں میں لذت کیوں ختم ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ عبادتوں میں لذت نہیں ہے؟ اہل سلف کے پرانے واقعات جب ہم پڑھتے تھے، تابعین کے، تبع تابعین کے، صحابہ کے، اور مشہور حدیث ہے جو جن صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، ان کو تو گناہ ہی نہیں ہے، ہم تو گنہگار آدمی، ہم تو پوری رات عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا پوری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا رضی اللہ عنہ، ایک نے کہا میں ہمیشہ کیا کروں گا کہ شادی ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ان کو عبادت میں لذت تھی، عبادت میں دل ان کا لگا ہوا تھا، ان کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، اور اگر گناہ ہوتے تھے تو صحابہ کہتے تھے ہمیں پاک کرو، اللہ کے رسول ہمیں پاک کرو گناہوں سے، تاکہ ہماری دنیا بھی پاک ہو جائے، آخرت بھی پاک ہو جائے۔ تو وہ اسلاف، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، ان کو عبادتوں میں لذت ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک پہ آدمی رات کو بیٹھ جائے تو صبح ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے اسلاف راتوں کو جاگتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ امام بخاری کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، امام مالک، امام شافعی، حضرت ابو ہریرہ، سلمان فارسی، جتنے اہل سلف ہمارے گزرے ہیں ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، بہت زیادہ وہ خوف اس چیز سے کرتے تھے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں ہماری زندگی گناہوں سے، تاریکیوں سے آلود نہ ہو جائے۔ اور گناہ یہ تاریکی ہے انسان کے لیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے درمیان بھی تعلق قائم کرنے کے لیے، بندوں کے درمیان بھی تعلق قائم کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی گناہوں سے پاک کرنا پڑے گی، تب جا کے انسان کی زندگی جو ہے آسان ہوگی۔ اور ایک سبب انسان کی زندگی میں گناہوں کا یہ ہے کہ وہ آدمی کے کام آسان نہیں ہوتے ہیں۔ دفتر میں چلیں گے دروازہ بند ہے آپ کے، جہاں بھی جائیں دروازہ بند۔ اس کا سبب کیا ہے کہ انسان کے اعمال آسانیاں نہیں ہو رہی، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ سے آدمی ڈرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ اس کا مشاہدہ کیا ہے، بے شمار غربت دیکھی لوگوں نے، بے شمار اللہ نے جب دیا تو بے شمار رزق ان کو دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو ایک گناہ کا سبب جو انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ جس جہاں پہ نوکری کے لیے گیا وہاں اس کی نوکری کے دروازے بند، ٹیچر کے شعبے میں گیا وہاں اس کے راستے بند، کسی فیکٹری میں گیا وہاں اس کے لیے راستے بند، کوئی جہاں پہ جائے راستہ ہی بند ہے۔ کسی دفتر میں کام کرانے کے لیے گیا وہاں سے پہلے ہی صاحب نکل چکے تھے۔ تو ایک سبب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو جو اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہمارے لیے ہماری زندگی میں، وہ آسانیاں ہمیں نہیں ملتی، وہ آسانیاں ہمیں میسر نہیں ہوتی ہیں۔